تلاوت ہم اور آپ نے سماعت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے دن ان کی حمایت، عدم حمایت، نجات، عدم نجات کا اعلان کرنے کے بعد نتیجہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمائے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو اخلاص فی العبادت والے ہیں، عبادت میں صرف اللہ کو خاص رکھتے ہیں، توحید پرست، جانی مالی بدنی جتنی عبادت ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ فرمایا جو اخلاص فی العبادت والوں کی اللہ نے حمایت کا اعلان کیا ہے کہ کیا ہم اپنے ان بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ یقیناً اللہ کافی ہوگا۔ اور ترک اخلاص فی العبادت والوں کے لیے اللہ نے عدم حمایت کا اعلان کیا ہے، شفاعت کی نفی کی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جو اللہ کے سوا تم نے معبود بنائے ہوئے تھے وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اس دن شفاعت کا مالک بھی اللہ ہوگا، جس کو چاہے گا اجازت دے دے گا۔ علماء کو اجازت ملے گی، حفاظ کو اجازت ملے گی، انبیاء کو اجازت ملے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اللہ جبریل امین سے کہیں گے جاؤ جبریل جہنم کو معائنہ تو کر کے آؤ۔ جب جبریل امین جہنم کے معائنے کے لیے پروگرام بنائیں گے تو جہنم کے جو داروغے ہوں گے وہ انتظامات میں سرگرم ہو جائیں گے کہ ہمارا سردار آ رہا ہے، ہمارا آفیسر آ رہا ہے۔ جب وہ بھاگ دوڑ میں انتظامات میں لگ جائیں گے تو جو گناہگار مسلمان جہنم میں پڑے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا انتظامات ہو رہے ہیں؟ تو وہ جہنم کے فرشتے اور داروغے انہیں کہیں گے کہ ہمارا سردار جبریل امین آ رہے ہیں۔ اچھا، ہاں یہ وہی ہے جو دنیا میں تمہارے پیغمبر کے پاس اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ وہی جبریل امین ہے۔ مختصر یہ کہ جب وہ پہنچیں گے، اب انہیں تعارف تو ہو گیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو دنیا میں ہمارے محبوب کے پاس آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ جب جبریل آئیں گے تو یہ گناہگار مسلمان جو جہنم میں ہوں گے یہ انہیں کہیں گے خدا کے لیے آپ دنیا میں اللہ کے پیغام ہمارے محبوب کے پاس لایا کرتے تھے، اس وقت ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک پہنچا دو کہ آپ کے گناہگار امتی جہنم کے اندر تکلیف میں ہیں، منت کریں گے کہ ہمارا پیغام پہنچا دو ہمارے محبوب۔ آپ تو ان کے پاس آتے تھے۔ جبریل امین وعدہ کر لیں گے، جب جائیں گے جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں موجود، ممبر پہ تشریف فرما، جبریل امین آ جائیں گے۔ محبوب کہیں گے جبریل یہاں؟ دنیا میں تو اللہ کا پیغام لاتے تھے اس لیے آپ آتے تھے۔ ہاں محبوب یہاں میں جہنم میں پڑے ہوئے آپ کے گناہگار امتی کا پیغام لایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے محبوب کو پیغام دے دینا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں جھک جائیں گے اور اللہ انہیں وہ کلمات القاء فرمائے گا جو اس سے پہلے نہیں القاء کیے تھے۔ آپ اللہ کو اس کلمات سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کبریٰ کی اجازت دے دیں گے۔
جاؤ محبوب جس پہ ہاتھ رکھو گے بخش دوں گا۔ اب پیغمبر اسلام السلام جائیں گے جہنمیوں کی طرف۔ جیسے ہمارا اور آپ کو کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑا آتا ہے تو ہم ساتھ چلتے ہیں، اب علماء، حفاظ، یہ لوگ ان کے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جہنمی جب دیکھیں گے یہ فلاں عالم ہے، یہ حافظ صاحب ہے، اس سے جانتا ہوں، اسے جانتا ہوں، اسے جانتا ہوں، ہر حافظ کو 10 آدمیوں کا کوٹا، ہر عالم کو 100 جہنمی کو کوٹا دے دیا جائے گا۔ دنیا میں ایم این ایم پی او کو نوکریوں کا کیا کوٹا ملتا ہوگا؟ جو وہاں حافظ قرآن اور عالم قرآن کو 100 جہنمی اور 10 جہنمیوں کا کوٹا ملے گا۔ جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کی بخشش۔ اب ہر ایک کوشش کرے گا کہ میں کسی طریقے سے اس کے ساتھ اپنا تعارف پیدا کروں۔ میرا آپ کے والد صاحب سے بڑا تعلق تھا، آپ جس ادارے میں پڑھتے تھے ان سے میرے بڑا تعلق تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ مدد کی تھی، یہ اچھائی کی تھی، اس موقع پہ کسی طریقے سے تعارف پیدا کرے۔ بس وہ انہیں الگ کرتے جائیں گے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ خاندان کے ہوں گے، عزیز ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، شفاعت کا سلسلہ چلے گا۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام السلام شفاعت فرماتے جائیں گے، جس کو جتنا کوٹا ملا ہوگا امتیوں میں سے وہ اپنے کوٹا پورا کریں گے، حتیٰ کہ شفاعت کبریٰ کا یہ نظم مکمل ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ کچھ ایسے کمزور ترین ایمان والے ہوں گے جو اب بھی جہنم میں باقی رہ جائیں گے۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ سوائے اللہ کے قدرت کی نظر کے کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ رہ جائیں گے تو اب لات و عزیٰ کے پجاری انہیں تانا دیں گے، کیا ملا اے خدا کو ماننے سے، جہاں ہم پڑھے وہاں تم پڑھے ہو۔ بری ہونے والے تو بری ہو کے چلے گئے، جیل سے نکل گئے، جہاں ہم پڑھے ہیں وہیں تم پڑھے ہو، ایک رب کو ماننے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا۔ جب یہ لات و عزیٰ کے پجاری ان کمزور ترین توحید پرستوں کو یا ایمان والوں کو تانا دیں گے، اللہ کو یہ تانا برداشت نہیں ہوگا، نہیں برداشت ہوگا، حالانکہ کمزور ترین ایمان والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں یہ تانے شانے نہ دیا کرو۔ اکثر خاوندوں کا مزاج ہوتا ہے وہ بیویوں کو تانے دیتے ہیں، تانے، پتہ نہیں تانا دینے سے انہیں کیا ملتا ہے، سیدھا دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے جس کو تانا دیا جائے، اور اللہ کو تانا دینا پسند نہیں۔ بر وہاں اس موقع کا لات و عزیٰ کا تانا وہ تو وہی ہوا نا کہ کبے کو مک لگی تو اس کا کب ہی نکل گیا، اس کا کام بن گیا۔ اللہ کو پسند برداشت نہیں ہوگا تو اللہ اپنی قدرت کا ہاتھ ڈالیں گے، کمزور ترین ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال دیں گے، آب حیات میں غسل دیا جائے گا، جنت میں پہنچا دیا جائے گا، لیکن ہر ایک کے پیشانی پہ مہر لگا دی جائے گی، اتقاء الرحمن، اللہ کے آزاد کردہ، رعایتی پاس، رعایتی پاس بھی ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم اور آپ رعایتی پاس میں ہی شامل ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جنت میں ان کے دوست، عزیز و اقارب جو پہلے جنت میں تھے، یہ جہنم میں تھے، بڑے خوشی سے ملیں گے ایک دوسرے سے، خوشیوں کا اظہار ہوگا، مذاق میں کہیں گے اور رعایتی پاس آ گیا، بھائی رعایتی پاس آ گیا، یہ بھی خوشی میں ہوں گے کہ جہنم سے نکل کے آئیں، یہ رعایتی پاس، یہ انہیں محسوس نہیں ہوگا اس وقت، تو خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ کچھ وقت گزرے گا تو یہ لفظ انہیں محسوس ہونے لگے گا، رعایتی پاس اب انہیں محسوس ہونے لگے گا۔ اللہ جہنم سے نکال دیا، آب حیات میں غسل دے کے جہنم کے داغ دھبے ختم کر دیے، یا اللہ یہ مہر بھی مٹا دے، اللہ پیشانی صاف کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو
ترک اخلاص فی العبادت والے ہیں، توحید میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کا جو معبود ہوں گے جس کو دنیا میں شریک کرتے تھے، وہ بھی قیامت کے دن میرے ہاں ان کی شفاعت نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاص فی العبادت والوں کے لیے نجات کا اعلان کیا ہے۔ توحید پہ قائم رہنے والے، پکے توحید پرست، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے مغفرت سے مایوس نہ ہونا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اعمال کی کمی اللہ پوری کر دے گا نا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے مغفرت سے مایوس نہ ہونا، معافی مل جائے گی، ایمان عقیدہ مضبوط ہو۔ اور جو ترک اخلاص والے ہوں گے، بین بین والا عقیدہ رکھنے والے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی ادھر بھی، بس ملاوٹ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے اعمال کی کمی کو کیا پورا کروں گا، جو عمل ہوں گے انہیں بھی ضائع کر دوں گا۔ عقیدہ غلط لے کے آؤ گے تو تمہارے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، اس بارے میں اللہ بتا رہا ہے۔ اس لیے عقیدے کو مضبوط رکھو، دیکھا دیکھی میں اپنے عقیدے کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آج کل ہماری یہی حالت ہے، زندہ ہیں تو کچھ اور ہیں، مر جاتے پھر کچھ اور بن جاتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے تو عقیدہ ہی کچھ اور تھا۔ عقیدے میں پختگی ہوگی تو اعمال کی کمی اللہ پوری کر دے گا، عقیدے میں کمزوری ہوگی تو اعمال زیادہ ہونے کے باوجود ان اعمال ہیں انہیں جہنم بھیج دیا جائے گا۔ یہ نتیجہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین قرآن کے بارے میں، جو کفار قرآن کی مخالفت کرتے تھے، انہیں سمجھایا ہے تذکیر بایام اللہ کے ذریعے سے اور تذکیر بما بعد الموت کے ذریعے سے۔ پچھلی قوموں کا حشر دیکھ لو، مان جاؤ، قرآن کی مخالفت نہ کرو۔ فرعون کے واقعے کو پھر بیان کیا کہ فرعون کو دیکھو، دنیاوی طاقت کے باوجود وقت کے نبی کی دعوت کا انکار کیا، عبرت کے نشان بنا دیا۔ مضبوط ترین حکومت کے باوجود آنکھوں کے سامنے اسے غرق کر کے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ تذکیر بایام اللہ، پچھلی واقعات کو ذکر کرنے اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ تم قرآن کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ اسی طرح عبرت کے نشان بنا دیے جاؤ۔ اور اسی طرح تذکیر بما بعد الموت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ مخالفین کو آگاہ کر رہا ہے۔ اگر تم قرآن کی مخالفت کرو گے، قرآن کی تعلیم سے اعراض کرو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ نے زجر و توبیخ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا تم دنیا میں اللہ سے نفرت کرتے تھے، آج اللہ تمہارے سے نفرت کا اعلان کرتا ہے۔ واضح اعلان کر دیا جائے گا کہ ان کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، ماننا تو دور کی بات، سنا بھی نہیں جائے گا انہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ان کی سزا میں اور سختی آ جائے گی، انہیں سنا ہی نہیں جائے گا، ان کے عذر کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ دنیا میں میرے دین سے نفرت کرتے تھے، آج میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور ان کے عذر کو سنا بھی نہیں جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، گھسیٹا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے نہ کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے؟ یہ بھی علم غیب رکھتے ہیں، یہ بھی طاقت پاور رکھتے ہیں، جو میری صفات تھی وہ دوسروں میں مانتے تھے، لے آؤ انہیں، اب تمہیں چھڑا لے۔
بڑے سخت لمحات ہوں گے. اللہ نے بڑے واضح انداز سے بتایا ہے، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے کھولی. پچھلی قوموں کے ہلاکت کا حوالہ بھی دے کے سمجھایا ہے، اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے ہیں وہ بھی بتا کر سمجھا دیا. اس لیے ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ پکا ٹھکا، اس میں لچک نہ ہو. آج ہمارے عقائد میں بڑی لچک. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو ماں کے گود میں ہی سمجھا دیا تھا نا، انی عبد اللہ، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں. انبیاء خدا نہیں ہیں، خدا کے افضل البشر میں سے سب سے اعلیٰ بندے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے کو رات کے حصے میں لے کے گیا ہوں عرش معلیٰ پہ، معراج کی رات. اللہ نے بندہ کہا ہے نبی کو. میں جو اختیارات اللہ والے نبی میں پیدا کر دوں گا تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ تو نبی کی اپنی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہوں. اس لیے یاد رکھنا، محبت میں اتنا نہ بڑھ جانا عقیدہ کمزور پڑ جائے، اتنی کمی نہ کر دینا کہ گستاخی کا شکار ہو جاؤ. دونوں صورتوں میں آخرت تباہ ہو جائے گی. بیوی کو محبت میں آ کے ماں کے ساتھ مشابہت دو گے، شریعت کہتی ہے تمہاری بیوی تمہارے پہ حرام. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. اللہ نے جو مقام، جو عظمت، جو شان محبوب پیغمبر کو دی ہے، کیا وہ کم ہے کہ ہم اپنی طرف سے اور کوئی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ کم ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں اضافہ کرنے کا؟ اپنی طرف سے اضافہ کریں گے تو حد تجاوز کر کے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھیں گے. کمی کریں گے تب بھی تباہ ہو جائیں گے. عقائد صحیح ہوں، اعمال کارآمد ہوں گے. عقائد غلط ہیں تو اعمال کارآمد نہیں ہوں گے. آج کے پارے میں اللہ نے بہت ہی واضح طور پہ اس بات کو کھول کے بیان کر دیا. اخلاص فی العبادت والے، توحید والے، عبادت میں اللہ کو خالص کرنے والے، فرمایا اعمال میں کمی ہے تو مغفرت سے مایوس نہ ہونا، معافی مل جائے گی. اور اگر عبادت میں اخلاص نہیں تھا، تذبذب کا شکار تھے پوری زندگی، دو کشتیوں پہ سوار تھے، ادھر بھی منہ مارتے تھے ادھر بھی منہ مارتے تھے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، فرمایا جو عمل لے کے آئے ہو اسے بھی برباد کر دوں گا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اور مضبوط عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح اعمال عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ سنت سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما. یا اللہ تمام پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.